اگر کوئی آدمی زنا کر دیتا ہے، توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف فرما سکتے ہیں۔ ایک آدمی جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولنے کے بعد احساس ہو رہا ہے کہ میں نے جھوٹ بولا ہے، توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، اللہ پاک اس کے اس گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں۔ ایک آدمی غیبت کرتا ہے، جس کی غیبت کیا ہے جا کر اس سے صلح اور صفائی کر لیتا ہے، جب وہ بندہ معاف فرما دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ ایک آدمی سود کا بزنس کرنے والا ہے، سودی کاروبار کرنے والا ہے، احساس ہونے کے بعد توبہ کر لیتا ہے، استغفار کر لیتا ہے اور اللہ سے کہتا ہے اللہ آج تک مجھے نہیں معلوم تھا سود کا کاروبار کرنا اتنا بڑا گناہ ہے، سود کا بزنس چلانا اتنا بڑا گناہ ہے، اے اللہ مجھے نہیں معلوم تھا، اے اللہ مجھے آج اپنی غلطی کا احساس ہو چکا ہے، اللہ آپ مجھے معاف فرما دیجئے۔ ایک سودی کاروبار کرنے والا، سودی تجارت کرنے والا، سود کا بزنس کرنے والا جب اللہ کے سامنے جا کر معافی مانگتا ہے، خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اس گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ ایک آدمی حرام کام میں مبتلا ہے، حرام کا بزنس کر رہا ہے، احساس ہونے کے بعد اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے، صرف معافی پر ختم نہیں، معافی مانگنے کے بعد وہ کام کو چھوڑ دیتا ہے، معافی مانگنے کے بعد وہ کام سے دور ہو جاتا ہے اور دل میں اللہ سے یہ کہتا ہے اے اللہ آج میں نے سچی پکی توبہ کیا ہے، آج کے بعد اس طرح کا بزنس نہیں کروں گا، آج کے بعد اس طرح کی تجارت نہیں کروں گا، آج کے بعد اس طرح کا گناہ نہیں کروں گا، اللہ کے دربار میں آ کر توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، دعا کرتا ہے۔ بزرگان محترم وہ تو رحمان ہے، اپنے بندوں پر رحم کا معاملہ ضرور فرماتے ہیں، وہ تو کریم ہے، اپنے بندوں پر کرم کا معاملہ فرماتے ہیں، لیکن شرک کے بارے میں کہا گیا اگر کوئی آدمی کسی کے سامنے جا کر سجدہ کرتا ہے، ایک چھوٹی سی چیز کے لیے اپنا ایمان کا سودا کرتا ہے، ایک چھوٹی سی چیز کے لیے اپنے ایمان کو بیچ دیتا ہے، اوروں کے سامنے جا کر اپنے ماتھے کو ٹیکتا ہے۔ بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اولاد کا مل جانا یہ بہت بڑی نعمت بھی ہے اور دولت بھی ہے۔ کتنے لوگ اس وقت ایسے ہیں جن کا نکاح اور شادیاں ہو کر کئی سال ہو چکے ہیں پر وہ اولاد سے محروم ہیں۔ اللہ پاک جس کو اولاد دیتے ہیں وہ بہت بڑی نعمت، دولت، تحفہ اور قیمتی سرمایہ ہوتا ہے۔ اولاد مل جانا کمال کی بات نہیں ہے، بلکہ اس اولاد کو نیک اور صالح، متقی، پرہیزگار والا بنانا یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ایک گھر کے اندر کسی کو 2 لڑکے ہیں، کسی کو 5 ہے تو کسی کو 8 ہے۔ حضرات علماء نے لکھا ہے کہ اولاد تو اللہ کی طرف سے مل جاتی ہے، لیکن اس اولاد کی صحیح تربیت کرنا، اس اولاد کو نیک بنانا یہ ماں باپ کی ذمہ داری میں ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے 60 سال تک اللہ تعالیٰ سے اولاد کو مانگتے رہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے کہا رب ہب لی من الصالحین،
حضرت ابراہیم علیہ السلام کون ہے جن کو خلیل اللہ کا لقب ملا؟ اللہ کے دوست ہیں۔ وہ وقت کے جلیل القدر پیغمبر اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے اولاد مانگتے رہے، 1 سال 2 سال 5 سال 10 سال تک نہیں، بلکہ 60 سال تک حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، رب ہب لی من الصالحین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صرف اللہ سے اولاد کو نہیں مانگا، اولاد کے ساتھ کیا مانگا؟ کہا کہ اللہ مجھے اولاد دے تو نیک اولاد دے، اولاد دے تو اچھی اولاد دے، اولاد دے تو وہ اولاد ہمارے لیے دنیا میں ہمارے آنکھوں کا ٹھنڈک بنے، ایسی نیک صالح اولاد عطا فرمائی۔ یہ کس کی دعا ہے؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی دعا ہے۔ اور آگے بڑھیے، حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے دعا مانگی، کہا رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ اے اللہ مجھے نیک صالح اولاد عطا فرمائیے، اے اللہ بے شک آپ دعاؤں کو سننے والے۔ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام نے اولاد کو مانگا تو اللہ سے مانگا، اور اولاد مانگی تو کیسی اولاد؟ نیک صالح اولاد اللہ سے طلب کیا ہے۔ حضرات علماء نے لکھا ہے، حضرات انبیاء کرام علیہ السلام نے یہ دونوں ہاتھوں کو عاجزی کے ساتھ اللہ کے دربار میں پھیلاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں بڑے ادب کے ساتھ، اس لیے کہ دعا کر رہے ہیں اللہ کے سامنے بیٹھ کر دعا کی جا رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اولاد کا سوال ہو رہا ہے، عام لوگوں کے سامنے نہیں، کسی پیر اور مزار کے پاس جا کر نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضرات انبیاء نے اولاد کو مانگا تو پوری عاجزی کے ساتھ، پورے ادب اور احترام کے ساتھ اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، اللہ مجھے نیک صالح اولاد عطا فرمائیے۔ یہ سب دعاؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کا ایک حصہ بنایا ہے، یہ سب چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جمع فرمایا۔ تو اولاد مانگو تو کس سے مانگنا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے مانگنا ہے۔ یہ سبق مجھے اور آپ کو قرآن سے ملتا ہے، یہ سبق مجھے اور آپ کو اللہ کے کلام پاک سے ملتا ہے، یہ سبق مجھے اور آپ کو اللہ پاک اپنے کلام پاک سے مجھے اور آپ کو سکھا رہے ہیں کہ اولاد دینے والی ذات صرف میری ہی ہے، میرے علاوہ کوئی اس دھرتی پر اولاد دینے والا نہیں۔ لیکن لوگ آج سمجھتے ہیں جن کو اولاد ہو جاتی ہے وہ یہ سمجھتے ہیں جس دور سے معاشرہ گزر رہا ہے، میں حالات حاضرہ پر آپ لوگوں کو کچھ متنبہ کرنا چاہتا ہوں۔ آج لوگ یہ سمجھتے ہیں جب کسی کے گھر میں لڑکا ہوتا ہے یا لڑکی ہوتی ہے، ماں باپ بڑے خوش ہو جاتے ہیں اور محلے والوں کو، رشتہ داروں کو، بھائیوں کو، بہنوں کو مٹھائی تقسیم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اس لیے کہ آج ہمارے گھر کے اندر لڑکا پیدا ہوا ہے، آج ہمارے گھر کے اندر بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ اس خوشی کی بنیاد پر آج ہم لوگ مٹھائی تقسیم کر رہے ہیں۔ آج لوگوں کی لوگ یہ خوشیاں مناتے ہیں، لیکن قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم، اے ایمان والو بے شک تمہاری بیویاں، ان من ازواجکم
تمہاری بیویاں، وَأَوْلَادِكُمْ اور تمہاری اولاد، عَدُوًّا لَكُمْ تمہارے حق میں دشمن کا ذریعہ ہے، دشمنی کا ذریعہ ہے۔ دوسری جگہ پر اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارا مال و اولادکم تمہاری اولاد ایک فتنہ ہے، آزمائش کا ذریعہ ہے، امتحان کا ذریعہ ہے۔ تیسری جگہ پر اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم، اے ایمان والو تمہارا مال اور تمہاری اولاد تم کو ہلاکت میں نہ ڈالے۔ چوتھی جگہ پر اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم بھی جہنم کی آگ سے بچو اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اولاد کا مل جانا یہ تو نعمت ہے ہی، لیکن اس اولاد کی، ان بچوں کی صحیح تربیت کرنا یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے، یہ ماں باپ کا فرض ہے کہ اولاد مل گئی ان بچوں کی ہم صحیح تربیت کریں، ان بچوں کے ہم صحیح اخلاق بنائیں۔ قرآن مجید کے اندر یہ سب واقعات کو اللہ تبارک و تعالی نے جمع کیا ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بلاتے اور بلا کر بہت ساری چیزوں کی نصیحت فرماتے۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے کہا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، سب سے پہلے حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹوں کو بلاتے اور اپنے بیٹے کو بلا کر بہت ساری نصیحتیں فرماتے۔ حضرات علماء نے لکھا ہے کہ حضرت لقمان علیہ السلام نے ایک بہت بڑا تھیلا لیا، تھیلا لینے کے بعد جو رائی ہوتی ہے، رائی کے دانوں کو وہ جمع کر کے سارے کے سارے تھیلے کو بھر دیا۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے سارے تھیلے کو رائی کے دانوں سے بھر کر سامنے رکھ لیا۔ اس کے بعد اپنے بیٹے کو بلاتے ہیں۔ حضرت لقمان علیہ السلام ایک نصیحت اپنے بیٹے کو کرتے ہیں، کرنے کے بعد ایک رائی کا دانہ اٹھا کر ہاتھ میں دیتے ہیں، پھر دوسری نصیحت کرتے ہیں، پھر اس تھیلے سے دوسرا رائی کا دانہ اٹھاتے ہیں اور اپنے اس بیٹے کے ہاتھ میں رکھتے ہیں۔ حضرات علماء نے لکھا ہے ایک ایک نصیحت حضرت لقمان اپنے بیٹے کو کرتے جاتے اور اس تھیلے سے ایک رائی کے دانے کو اٹھا کر اس کے ہاتھ میں تھما دیتے۔ ایک ایک نصیحت کرتے 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 اتنی ساری نصیحتیں حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کیا۔ حضرات علماء نے لکھا ہے وہ جو تھیلے کے اندر رائی کے دانے بھرے ہوئے تھے وہ سب رائی کے دانے ختم ہو گئے۔ اتنی نصیحتیں حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو بٹھا کر کے کیا۔ ان سارے نصیحتوں میں سب سے پہلی جو نصیحت ہے توجہ سے سننے کی ضرورت ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ نصیحت آپ بھی اپنے بچوں کو بٹھا کر کے بتائیے۔ یہی وہ نصیحت جو قرآن سے مجھے اور آپ کو مل رہا ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے بہت ساری نصیحتیں اپنے لخت جگر کو کرتے رہے۔ سب سے پہلی نصیحت حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جو کیا ہے وہ یہ نصیحت ہے وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، کہا اے میرے بیٹے یہ سب نصیحتیں یہ اپنی جگہ پر ہے، سب سے پہلی اور جو سب سے بڑی نصیحت ہے وہ یہی نصیحت ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔
سب سے پہلی نصیحت کیا تھی؟ حضرت لقمان علیہ السلام نے، وقت کے پیغمبر ہیں، وقت کے نبی ہیں، کہا کہ بیٹا سب نصیحتیں اپنی جگہ پر ہے، سب سے پہلی اور سب سے بڑی نصیحت یہ ہے کہ یا بنیا، اے میرے بیٹے، لا تشرک باللہ، تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا، اللہ کے علاوہ کسی کے دربار میں جا کر سجدہ ہرگز نہ کرنا، کسی چیز کی ضرورت پڑ رہی ہے کسی مزار کے پاس جا کر اپنے ماتھے کو مت ٹیکنا، ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بیٹے شرک کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، کہ اگر کوئی آدمی زنا کر دیتا ہے، توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہ کو معاف فرما سکتے ہیں۔ ایک آدمی جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولنے کے بعد احساس ہو رہا ہے کہ میں نے جھوٹ بولا ہے، توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، اللہ پاک اس کے اس گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں۔ ایک آدمی غیبت کرتا ہے، جس کی غیبت کیا ہے جا کر اس سے صلح اور صفائی کر لیتا ہے، جب وہ بندہ معاف فرما دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ ایک آدمی سود کا بزنس کرنے والا ہے، سودی کاروبار کرنے والا ہے، احساس ہونے کے بعد توبہ کر لیتا ہے، استغفار کر لیتا ہے اور اللہ سے کہتا ہے اللہ آج تک مجھے نہیں معلوم تھا سود کا کاروبار کرنا اتنا بڑا گناہ ہے، سود کا بزنس چلانا اتنا بڑا گناہ ہے، اے اللہ مجھے نہیں معلوم تھا، اے اللہ مجھے آج اپنی غلطی کا احساس ہو چکا ہے، اللہ آپ مجھے معاف فرما دیجئے۔ ایک سودی کاروبار کرنے والا، سودی تجارت کرنے والا، سود کا بزنس کرنے والا جب اللہ کے سامنے جا کر معافی مانگتا ہے، خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اس گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ ایک آدمی حرام کام میں مبتلا ہے، حرام کا بزنس کر رہا ہے، احساس ہونے کے بعد اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے، صرف معافی پر ختم نہیں، معافی مانگنے کے بعد وہ کام کو چھوڑ دیتا ہے، معافی مانگنے کے بعد وہ کام سے دور ہو جاتا ہے اور دل میں اللہ سے یہ کہتا ہے اے اللہ آج میں نے سچی پکی توبہ کیا ہے، آج کے بعد اس طرح کا بزنس نہیں کروں گا، آج کے بعد اس طرح کی تجارت نہیں کروں گا، آج کے بعد اس طرح کا گناہ نہیں کروں گا، اللہ کے دربار میں آ کر توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، دعا کرتا ہے۔ بزرگان محترم وہ تو رحمان ہے، اپنے بندوں پر رحم کا معاملہ ضرور فرماتے ہیں، وہ تو کریم ہے، اپنے بندوں پر کرم کا معاملہ فرماتے ہیں، لیکن شرک کے بارے میں کہا گیا اگر کوئی آدمی کسی کے سامنے جا کر سجدہ کرتا ہے، ایک چھوٹی سی چیز کے لیے اپنا ایمان کا سودا کرتا ہے، ایک چھوٹی سی چیز کے لیے اپنے ایمان کو بیچ دیتا ہے، اوروں کے سامنے جا کر اپنے ماتھے کو ٹیکتا ہے، ایسے ہی لوگوں کے بارے میں قرآن مجید کہتا ہے وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، جو لوگ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک فرماتے ہیں فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے صاف اعلان کر دیا ہے شرک کرنے والوں پر جنت کو اللہ نے حرام کر دیا ہے، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، ایسے لوگوں پر اللہ نے جنت کو حرام کر دیا ہے۔ اور جو لوگ دنیا میں برابر شرک میں پڑے ہوئے ہیں، جب ان کو قرآن کی بات بتائی جاتی ہے سننے کے لیے تیار نہیں ہے، عمل پیرا ہونے کے لیے تیار نہیں ہے، ان کا نفس جو بول رہا ہے وہ عمل کر رہے ہیں، ان کا دل اور دماغ جو کہہ رہا ہے اس پر چل رہے، قرآن کی بات پر عمل پیرا ہونے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ نفس کے پجاری ہو چکے ہیں، وہ دل کے پجاری ہو چکے ہیں، وہ اپنے اس دماغ اور ذہن کے پجاری ہو چکے ہیں۔
جو لوگ برابر شرک میں پڑے ہوئے ہیں، جو لوگ اوروں کے سامنے جا کر ایمان کا سودا کر کے ایک چھوٹی سی چیز کو طلب کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے قرآن مجید کے اندر کہا وَمَأْوَاهُ النَّارُ، یہ شرک کرنے والوں کرنے دیجئے، دنیا میں بڑا مزہ آ رہا ہے، دنیا میں بڑی خوشی ہو رہی ہے، اوروں کے لوگوں کے پاس جا کر ماتھا ٹیکتے ہیں تو وہ جو چیز کا سوال کرتے ہیں فوراً وہ چیز مل جاتی ہے۔ قرآن کہتا ہے وَمَأْوَاهُ النَّارُ، ایسے لوگوں کے لیے قیامت کے دن تو جہنم کا ٹھکانہ ہے۔ اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے جہنم تیار کر رکھا ہے۔ اور آگے سنیے بزرگان محترم، شرک کرنے والوں کے بارے میں اللہ نے کیا کہا، وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، ایسے شرک کرنے والے ظالموں کا قیامت کے دن کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ وہ کہیں گے ہمارے باپ بھی جا کر کسی اور کے سامنے سجدہ کرتے تھے، ہم انہی کی نقل کر رہے ہیں، ہم انہی کی پرستش کر رہے ہیں۔ قیامت کے دن ایسے شرک کرنے والوں کو کوئی جہنم کی آگ سے نہیں بچائے گا۔ خود قرآن کہہ رہا ہے وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، ایسے لوگوں کا قیامت کے دن کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اسی لیے بزرگان محترم، میں کہتا ہوں کہ یہ حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحت جو اپنے بیٹے کو حضرت لقمان نے کیا تھا، کہا کہ بیٹا کسی کی اللہ کے علاوہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا۔ ہم اپنے بچوں کو اس بات کی نصیحت کریں بیٹا کسی بھی چیز کی ضرورت پڑے تو اللہ سے سوال کر لینا، کسی چیز کی ضرورت پڑی بیٹا اللہ کے دربار میں جا کر فقیر بن کے بیٹھ جانا۔ اللہ کے دربار میں جا کر ایک بھیک مانگنے والا جس طرح بھیک لوگوں سے مانگتا ہے، اللہ کے دربار میں آ کر سوال کرو، ہاتھ اٹھاؤ، اللہ نہ دے تو بعد مجھ سے آ کر کہنا، اللہ ضرور عطا فرمانے والے ہیں۔ یہ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، بیٹا کبھی شرک مت کرنا۔ اور کتابوں کے اندر حضرات علماء نے لکھا ہے کہ حضرات انبیاء اکرام علیہم السلام جب دنیا سے جا رہے تھے اپنے بچوں کو کیسی کیسی نصیحت کیا کرتے تھے، وہ نصیحتیں آج اپنے گھروں کے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا وہ واقعہ پہلے پارے کے اندر موجود ہے، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا انتقال کا وقت بالکل قریب ہے، زندگی بالکل ختم ہونے کے قریب ہے، پورا جسم کمزور ہو چکا ہے، اب کچھ ہی منٹوں میں حضرت یعقوب علیہ السلام دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں۔ ان کو احساس ہو چکا ہے، روح نکالنے والا فرشتہ حضرت اسرائیل علیہ السلام موت کے فرشتے ہیں، حضرت یعقوب کے سامنے آ کر کھڑے ہو چکے ہیں۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام کو معلوم ہو چکا ہے کہ اب میں بہت جلد دنیا چھوڑ کر جانے والا ہوں، اب میں بہت جلد میرے رب سے ملاقات کرنے والا ہوں، اور بہت جلد میں اپنی بیوی اور بچوں سے جدا ہونے والا ہوں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب موت کا فرشتہ سامنے کھڑا ہوا تھا دیکھ کر حضرت یعقوب علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے بچوں کو بلا دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس موت کی کیفیت کو دیکھ کر، اس موت کی حالت کو دیکھ کر، نزا کی حالت کو دیکھ کر، موت کا فرشتہ سامنے کھڑا ہوا ہے، کچھ ہی سیکنڈز میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی روح پرواز کرنے والی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں کو بلا کر سامنے بٹھاتے ہیں، سامنے بٹھا کر سب سے پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام یہ سوال کرتے ہیں ما تعبدون من بعدی، میرے بچوں تم میرے انتقال کے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ کیا سوال ہے، نصیحت کیا ہے؟ حضرت یعقوب ہیں، اللہ کے نبی ہیں، وقت کے جلیل القدر پیغمبر ہیں،
اپنے بچوں کی ایمان کے عقیدے کی فکر کیا کرتے تھے، وہ فکر مجھے اور آپ کو آج کرنا ہے، وہ فکر مجھے اور آپ کو آج اپنے سر پر اوڑھنا ہے۔ بچوں کی اسکول کی چھٹیاں آ چکی ہے، آج بچے گلیوں میں پھر رہے ہیں، آج بچے سڑکوں میں پھر رہے ہیں، دیکھتے دیکھتے 15-20 دن ہو چکے ہیں۔ 2 جمعہ سے میں یہی عنوان آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، بچے کے ان قیمتی اوقات کو آپ اللہ کے لیے ضائع مت کیجیے گا۔ ان اوقات میں اپنے بچوں کی ایمان کے عقیدے کی، نماز کی، قرآن کی، اخلاق کی صحیح فکر کیجیے گا، جس طرح حضرات انبیاء نے اپنے بچوں کے ایمان کی، عقیدے کی فکر کیا کرتے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں کو سامنے بٹھا کر کے پوچھ رہے ہیں، ما تعبدون من بعدی، اے میرے بچوں میرے انتقال کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں سے یہ سوال نہیں کیا، ما تسکنون من بعدی، میرے بچوں میرے انتقال کے بعد تم کس گھر کے اندر رہو گے؟ میرے بچوں تم میرے انتقال کے بعد تم کون سے بنگلے میں رہو گے؟ ما تسکنون من بعدی، میرے بچوں میرے انتقال کے بعد تم کون سے اپارٹمنٹ میں رہو گے؟ میرے بچوں تم میرے انتقال کے بعد کون سے آفیشل ایریا میں رہو گے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے یہ سوال نہیں کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے انتقال کے وقت اپنے بچوں سے یہ سوال نہیں کیا، میرے بچوں ما تأکلون من بعدی، میرے انتقال کے بعد تم کیسے کھانا کھاؤ گے؟ میرے انتقال کے بعد تم کس طرح اچھی اچھی چیزیں کھاؤ گے؟ کیا کھاؤ گے؟ کیا پہنو گے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ان چیزوں کے بارے میں فکر نہیں ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، موت کا فرشتہ سامنے کھڑا ہوا ہے، اپنے بچوں کو بلا کر ایک نصیحت کر رہے ہیں، میرے بچوں ایک نصیحت، میں تم سے ایک چھوٹا سا سوال کر رہا ہوں، میرے انتقال کے بعد تم کس کی پرستش کرو گے؟ میرے انتقال کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ ما تعبدون من بعدی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بچوں نے کہا، قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بچوں نے کہا کہ اے ہمارے ابو جان، ہم آپ کے انتقال کے بعد اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے۔ یہ ہم آپ کو بطور امانت کی یہ بات پہنچا رہے ہیں کہ جس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کی ایمان کی، عقیدے کی فکر کیا کرتے تھے، دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، وہ اپنے گھر کے بارے میں نہیں سوچے، لیکن آج کا ماحول اور معاشرہ کیا ہے؟ باپ وہ دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اپنے بچوں کے گھر کے کرائے کا انتظام کر کے جا رہا ہے کہ میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد میری اولاد گھر کے کرائے کے اعتبار سے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ دنیا سے جا رہا ہے، اس سے پہلے گھر کے کرائے کا انتظام کر دیتا ہے۔ باپ دنیا سے رخصت ہوتا ہے، اپنے بچوں کو اچھے اچھے چیزیں دلا کر کے، کھلا کر کے دنیا سے چلا جاتا ہے، لیکن کتنے والدین ایسے ہیں بزرگان محترم، میں اور آپ اس وقت سوچنے کی ضرورت ہے، ہم اپنے بچوں کی کس طرح کی تربیت کر رہے ہیں، کس طرح ان کے صحیح اخلاق بنا رہے ہیں۔ معاف کیجئے گا بزرگان محترم، حالات دیکھتا ہوں تو درد ہوتا ہے، میں اپنے دل کا درد آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اپنے دل کا غم میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اللہ کرے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو ان چیزوں سے، ہمارے بچوں کو دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 8 سال 10 سال 12 سال 14 سال کے نوجوان بچے جن کی عمر کیا ہوتی ہے؟ کھیلنے کودنے کی عمر ہوتی ہے، پڑھائی کرنے کی عمر ہوتی ہے، ذوق اور شوق کے ساتھ علم میں آگے بڑھنے کا وقت ہوتا ہے۔ ایسے 10 سال کے بچے آج ڈرگس میں پڑے ہیں، 12 سال کے اسکول میں پڑھنے والے بچے
آج نشے میں پڑے ہوئے، بلکہ میں خود ان گنہگار آنکھوں سے ایسے نوجوان کم سن عمر بچوں کو دیکھا ہوں جن کی عمر 10 سال 12 سال 13 سال ہے، ڈنکیوں کی چوٹ پر راستوں پر سے جا رہے ہیں تو ہاتھ میں سگریٹ استعمال کر رہے ہیں۔ یہ ماں باپ کی صحیح تربیت نہ ہونے کا نتیجہ ہے کہ 10 سال کی عمر میں آج بچہ سگریٹ پکڑ رہا ہے تو 15 سال کی عمر میں کیا وہ نشے کا عادی نہیں ہوگا؟ 20 سال کی عمر میں کیا وہ شراب پینے کا عادی نہیں ہوگا؟ کون سمجھائے بزرگان محترم؟ اس دھرتی پر اگر سمجھانے کی اگر کسی کی ذمہ داری ہے وہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے، ورنہ قیامت کے دن ہم پکڑے جائیں گے۔ قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں ہماری اولاد جا کر کہے گی اللہ ہم قصوروار نہیں ہیں، ہم گنہگار نہیں ہیں، ہم مجرم نہیں ہیں، اللہ میں نے سگریٹ استعمال کیا ہے، میرے ماں باپ نے میری صحیح تربیت نہیں کی ہے، اللہ سب سے پہلے میرے باپ کو پکڑیے، اللہ سب سے پہلے میری ماں کو پکڑیے، سب سے پہلے میرے رشتہ دار کو پکڑیے۔ یہ میرے رشتہ داروں میں سب سے بڑے رشتہ دار تھے لیکن میری صحیح طرح سے تربیت نہیں کی۔ اگر میری صحیح طرح کی تربیت کی ہوتی، خدا کی قسم اے اللہ آج میں سگریٹ کا عادی نہیں ہوتا، ڈرگس کا عادی نہیں ہوتا، نشے کا عادی نہیں ہوتا۔ میرے والدین نے میری صحیح طرح سے پرورش نہیں کی ہے، میں مجرم نہیں ہوں اللہ، میرے سے بڑے مجرم میرے ماں باپ ہیں۔ کہیں گے قیامت کے دن آج میرا کہنا آسان ہے، آپ کا سننا آسان ہے، اسی لیے بزرگان محترم اللہ کے عذاب کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ اگر قیامت کے دن اللہ کی پکڑ سے میں اور آپ بچنا چاہتے ہیں، اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں، اللہ کے وہ جہنم سے دور ہونا چاہتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو ایسے بنائیں جیسے حضرات صحابہ کرام نے اپنے بچوں کو نیک بھی بنایا تھا، دیندار بھی بنایا تھا۔ میں گزشتہ جمعہ یہ بات کہتے ہوئے بھول چکا تھا، اس جملے کو میں اس جمعہ کہنا چاہتا ہوں۔ آپ اپنے بچوں کو مال و دولت نہ دے تو کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ اپنے بچوں کے لیے خاص مکان بنا کر نہ بھی دے، آپ دنیا سے چلے جائے، کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو فقیر بنا کر دنیا سے چھوڑ کر کے جائیے، لیکن دیندار بنائیے، مالدار مت بنائیے گا۔ جتنا مال ہوگا اتنا گھمنڈ آئے گا، جتنی دینداری ہوگی اتنی عاجزی آئے گی۔ جتنا مال ہوگا اتنا مال کا حساب آپ کو دینا پڑے گا، جتنا مال کم ہوگا بروز قیامت اتنا حساب ہلکا ہوگا۔ اسی لیے بزرگان محترم اپنے بچوں کی اس زمانے میں ہر وقت کڑی سے کڑی نظر رکھنا چاہیے۔ اپنی زبان سے اس جملے کو نکال دیجئے گا، اگر بچہ کبھی غلطی کرتا ہے، لوگ آ کر آپ کے بچے کی اصلاح کے لیے آپ سے کہتے ہیں کہ آپ کے بچے نے فلاں غلطی کی ہے، فلاں جگہ پہ ایسا کام کیا ہے، آپ اس غلطی کو ماننے کا جذبہ رکھیے۔ بہت سارے والدین ایسے ہوتے ہیں اس غلطی کو مان کر اس غلطی کو صحیح کرنے کی فکر کرتے ہیں، لیکن بعض والدین ایسے ہوتے ہیں اگر ان کے بچے کے بارے میں کوئی جا کر شکایت کرتا ہے آپ کے بچے نے یہ غلطی کیا ہے، وہ وقت پر اسی وقت لڑائی کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی یہ تو میرا بچہ ہے، آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بھائی وہ اس لیے آ کر آپ کے بچے کی آپ کے پاس شکایت کر رہا ہے، وہ اپنا بچہ سمجھ کر وہ آپ کے پاس آ کر شکایت کر رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا بچہ ان چیزوں میں پڑھ کر آگے چل کر وہ آپ کا نافرمان ہو جائے اور آپ کی کہیں بھی باتوں کو ٹھکرا دے، پھر آپ بعد میں جا کر کے روئیں گے۔ کسی عامل کے پاس جانے سے کام نہیں ہوگا، کسی کامل کے پاس جانے سے کام نہیں ہوگا۔ اگر آپ اپنے بچوں کی اس وقت جو 10 سال کی عمر میں تربیت کرنا ہے، 8 سال کی عمر میں تربیت کرنا ہے، 6 سال کی عمر میں جو صحیح طرح کی پرورش کرنا ہے، اگر آپ نے صحیح تربیت کی، صحیح اخلاق ان کے بنائے، اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ان کے اخلاق کا پیشہ بنا دیے،
میں اللہ کو گواہ بنا کر منبر رسول سے آپ کو بطور امانت کی یہ بات کہہ کر جاتا ہوں کہ آپ کے بچے ایسے بن جائیں گے جیسے حضرات صحابہ کرام کی اولاد تھی، اور آپ کی اولاد ایسے بن جائے گی اور آپ کے لیے آنکھوں کے ٹھنڈک کا ذریعہ بنے گی۔ اسی لیے بزرگان محترم، اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنا ہے، وقتاً فوقتاً اپنے بچوں کو بٹھا کر نصیحت کرتے رہیے۔ اور آج بہت سارے لوگ حرام میں پڑے ہوئے جس کی وجہ سے اولاد ماں باپ کی بات نہیں سن رہی ہے۔ حرام چیزیں استعمال کرنے سے کیا کیا نقصانات ہیں۔ آج لوگ حرام کے پیسے لے کر بلڈنگیں بن رہے ہیں، یہ پیسے لے کر بلڈنگ بننا، یہ پیسے لے کر گھر بننا، کتنے نقصانات ہیں حرام چیزوں کے تعلق سے۔ اگلی جمعہ میں ساری تفصیلات عرض کروں گا۔ بس یہی پیغام دینا چاہتا ہوں، اپنے بچوں کی چھٹیوں کو صحیح استعمال کیجیے، اپنے بچوں پر نظر رکھیے، اپنے بچوں کی صحیح تعلیم کی فکر کیجیے، اپنے بچوں کی صحیح اخلاق کی فکر کیجیے۔ یہی بچے ہمارے لیے جنت میں جانے کا بھی ذریعہ بنیں گے اگر نیک ہوں گے۔ اگر بچے بگڑ گئے تو میں اور آپ جہنم میں جانے کا ذریعہ بن جائیں گے۔ اللہ پاک ہمارے بچوں کو صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی اللہ سے ملوا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی